اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم عمرہ کرنا بھی ایک سعادت ہے، یہ سعادت خدا کی رحمت ہے۔ اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم حج اصغر بھی ایک سعادت ہے، یہ سعادت خدا کی رحمت ہے۔ اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم۔ سبحان اللہ۔ عمرہ کیسے ادا کریں؟ آئیے عالمہ نصرت باجی سے سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کے لیے عمرے کا آسان اور عملی طریقہ۔ عورتیں تو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے لیے کوئی احرام کے لیے مخصوص لباس نہیں ہے۔ جیسے مردوں کے لیے تو لباس 2 چادریں ہوتا ہے، لیکن عورتیں اپنا معمول کا سلا ہوا لباس پہنیں گی۔ اگر گرمی کا موسم ہو تو پھر کوشش کریں کہ لون کے سوٹ ہوں، لیکن وہ سفید نہ ہوں، کیونکہ سفید سے جسم کی رنگت چھلکتی ہے۔ اور عبایا ضرور پہنیں، اور عبایا وہ سوتی یا ایسے کسی لیلن کے کپڑے کا عبایا بنائیں تاکہ ان کو پہننا آسان ہو۔ اسی طرح اسکارف بھی جو بنائیں وہ سوتی بنائیں تاکہ ان کو اتنی دیر پہننا سہل ہو، آسان ہو۔ اور جب وہ اسکارف پہنیں تو یہاں سے پہنیں جہاں سے بال ہیں، اس کو پیشانی تک نہیں لائیں، کیونکہ یہ پوری چہرے کی ٹکلی جو ہے یہ ان کو کھولنی ہے۔ باقی رومال وغیرہ باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ رومال باندھیں تو پھر اس بات کا خیال رکھیں کہ رومال باندھنے کے لیے ان کو اس طرح باندھنا ہوگا کہ جہاں سے بال ہیں وہاں سے وہ رومال کو یوں باندھ لیں۔ اور جب وضو کرنا ہوگا تو رومال بھی ہٹانا ہوگا اور اسکارف بھی ہٹانا ہوگا، پھر سر کا مسح کرنا ہوگا۔ بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اب اگر ایک دفعہ اسکارف پہن لیا یا رومال باندھ لیا تو اب جو ہے انہیں اس کو نہیں ہٹانا، ہٹائیں گی تو احرام ٹوٹ جائے گا۔ تو کپڑوں کا نام احرام نہیں ہے، نیت کا نام احرام ہے۔ کپڑے تو ہم ایسے ہی پہنتے ہیں جو ہماری سہولت کے لیے ہیں، لہٰذا جب وضو میں سر کا مسح کریں تو پھر ان کو رومال بھی ہٹانا ہے، اسکارف بھی ہٹا کر اور بالوں پر یوں کر کے سر کا مسح کرنا ہے۔ اب عمرے کا طریقہ کیا ہے؟ عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ اپنی ایسا سہولت والا لباس پہن کر جب آپ ایئرپورٹ پر جائیں تو وہاں پر وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں عمرے کے احرام کے۔ اس سے پہلے اچھی طرح گھر پہ غسل کر لیں کہ احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے، اور جب غسل کریں تو اس میں تمام غیر ضروری بال ہٹا لیں، بہت اچھا صحیح نظافت والا غسل کریں۔ تو وہ غسل کرنے کے بعد جب گھر سے نکلیں پھر بھی 2 رکعت نماز نفل نیت کے یعنی سفر کے پڑھ لیں۔ اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھ لیں۔ جب ایئرپورٹ پر جائیں نقاب لگا کر جائیں، کیونکہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی۔ ایئرپورٹ پہ جا کر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں عمرے کے احرام کے۔ اس میں بھی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ نیت ابھی بھی آپ نے نہیں کی کہ اگر آپ کا پلین لیٹ ہوا تو آپ کو پرابلم ہو جائے گی۔ پھر جب پلین میں بیٹھ جائیں اور پلین فلائی کرے تو پھر آپ کہیں نیت کی میں نے عمرے کے احرام کی، اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ اب لبیک اللہم لبیک کی تکرار شروع کر دیں اور نقاب ہٹا دیں، کیونکہ چہرے کی ٹکلی نظر آنی چاہیے۔ احرام کی حالت میں چہرے کی ٹکلی پہ کپڑا نہ لگے۔ کوئی خوشبو استعمال نہیں کرنی، خوشبودار چیز نہیں کھانی اور احتیاط کرنی ہے۔ کہیں کا بال نہ ٹوٹے، جو نہیں نکالنی، جو مارنی نہیں ہے، اور کہیں کا بال نہ ٹوٹے۔ اب جب آپ مکہ المکرمہ پہنچ گئے تو آپ احتیاط سے اپنا یعنی سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ سامان رکھیں، آرام کریں۔ اس میں اگر آپ کو اپنا یہ اسکارف ہٹانا پڑ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نیند لیں، نیند آ رہی ہے تو نیند لیں، کھانا کھائیں، تسلی اور سکون کے ساتھ فریش ہو کر اب مسجد الحرام کی طرف جائیں۔
جب مسجد الحرام میں پہنچیں تو خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا کریں کہ اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ زندگی میں جب بھی میں تجھ سے کوئی دعا کروں تو اللہ اس کو میرے حق میں بہتر کر کے قبول فرما. اب عمرہ کرنا ہے. عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جہاں حجر اسود ہے وہ ایک گرین لائٹ جل رہی ہوتی ہے، اس کی سیدھ میں آ کر وہاں پہ پہلے یوں کہیں کہ نیت کی میں نے بیت اللہ کے طواف کے 7 چکر کی. اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما. نیت کرنے کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں، دونوں ہاتھ یوں اٹھائیں دور سے ہی، جو گرین لائٹ جل رہی ہے وہاں یوں کر کے، یعنی گرین لائٹ آپ کے پیچھے ہے، بیت اللہ آپ کے سامنے ہے، حجر اسود آپ کے سامنے ہے. یوں کریں بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یوں ہاتھ لگائیں، پوچھ کی آواز نہیں آنی چاہیے. انگلیوں کو ہونٹوں سے ٹچ کریں. اب آپ نے طواف شروع کر دیا. ایک طواف کیا یعنی ایک چکر پورا کاٹا. آپ پھر حجر اسود پر آ گئے. جب حجر اسود سے شروع کر کے اور پورا چکر کاٹ کر حجر اسود پر آ گئے تو ایک چکر ہو گیا. پھر دوسرا چکر اسی طرح آپ نے شروع کیا، یوں گھومے اور پھر حجر اسود پر آ گئے تو دوسرا چکر، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں چکر پہ پہنچ کر آپ کا طواف یعنی بیت اللہ کا طواف مکمل ہوا. آپ نے اسی طرح استلام کیا اور اب آپ اسی طرف جہاں سے عمرے کا یہ طواف مکمل ہوا ہے اسی سیدھ میں آپ پیچھے کی طرف پلٹ جائیں. جہاں مناسب جگہ ملے وہاں پر 2 رکعت نماز واجب الطواف، عمرے کے واجب الطواف پڑھ لیں. یہ عمرے کے تو نہیں ہے، طواف کے ہر طواف کے بعد پڑھے جاتے ہیں، لیکن آپ عمرے میں چونکہ پڑھ رہی ہیں تو یہ واجب الطواف ہی کہلائیں گی. 2 رکعت پڑھیں اور وہیں سے اسی طرف پلٹ کر آپ جائیں گی تو صفا مروہ لکھا ہوا آئے گا. آپ وہاں پہنچ جائیں جہاں صفا ہے، صفا سے تھوڑا سا بیت اللہ نظر آ رہا ہوگا، وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفا دعا کی قبولیت کا مقام ہے. وہاں پھر آپ نیت کریں کہ نیت کی میں نے صفا مروہ کے 7 چکر کی، اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما، میرے لیے آسان فرما. اب آپ نے صفا سے مروہ تک چکر لگایا، صفا سے مروہ تک گئیں نارمل قدموں سے چلتی ہوئی، دعائیں مانگتی ہوئی، تسبیحات پڑھتی ہوئی، ذکر کرتی ہوئی، درود پاک پڑھتی ہوئی. مروہ پہ پہنچے، مروہ سے پھر صفا پہ آئیں، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، صفا سے مروہ تیسرا، مروہ سے صفا چوتھا، صفا سے مروہ 5واں، پھر مروہ سے صفا 6واں اور صفا سے مروہ 7واں. مروہ پہ آپ کا 7واں چکر ختم ہو گیا. اب 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی، وہیں پہ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد یا تو ہوٹل آ کر یا وہیں پہ یا باہر نکل کر اپنی چوٹی کو پیچھے سے جو چوٹی کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کو یہ 1 انگلی کے پورے میں لپیٹ لیں. جیسے مثال کے طور پر اگر یہ چوٹی ہے تو اس چوٹی کو یوں انگلی کے پورے میں یوں لپیٹا، یہاں سے قینچی چلا دیں، 1 انگلی کے پورے کے برابر آپ نے بال کاٹ دیے. آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. تو عمرے میں مین چیز کیا ہے؟ عمرے کا احرام یعنی احرام کی نیت، کپڑے کوئی جو بھی لباس پہننا چاہیں پہن سکتی ہیں، احرام، نیت یعنی احرام کی نیت. جب مکہ المکرمہ میں پہنچ گئے، مسجد الحرام میں داخل ہو کر سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف، 2 رکعت نماز واجب الطواف، سعی، پھر 2 رکعت نماز اور اس کے بعد بال کاٹنے. اب سب سے اہم چیز کیا ہوئی؟ صفا بیت اللہ کے طواف کے 7 چکر، صفا مروہ کی سعی اور بال کاٹنے. طواف، سعی، قصر، بال کاٹنے کو کہتے ہیں قصر. یہ 3 چیزیں، نفل تو ہم اس کے بعد پڑھیں گے. کیا؟ بیت اللہ کا طواف، سعی، قصر، یہ 3 چیزوں کا نام عمرہ ہے. بہت شکریہ آپا. ندى نسیم آفیشیل دیکھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.